قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے نزدیک یعنی سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے اس دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو خالق کائنات نے زندگی گزارنے کا انداز بھی عطا فرمایا۔ وہ تمام راہیں واضح فرما دیں کہ جو راہ ہدایت کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اور ان پر چل کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے خالق کائنات کے احکام پر عمل کیا وہ فرما بردار کہلائے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا تو وہ لوگ فرما بردار بندے نہ کہلائے۔ اور فرما بردار بندوں کی اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بیشتر مقامات پر ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ یہ بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، اور کہیں یہ فرمایا کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور کہیں یہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور کہیں خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں، اور کہیں اپنے بندوں کے بارے میں خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ الغرض یہ کہ خالق کائنات نے اپنے نیک بندوں کے وہ اوصاف بھی بیان فرمائے کہ جو ظاہر پر دلالت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کا بھی ذکر فرمایا کہ جو انسان کے باطن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ گویا اللہ والوں کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، وہ اپنی زندگیوں کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی رہنمائی میں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن مضبوط کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات دنیا میں ان کی پہچان کو واضح فرما دیتا ہے، اور ان کی جو علامات ہیں ان علامتوں کے ذریعے سے، ان اوصاف کے ذریعے سے لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے اللہ کے نیک بندوں کے چند اور اوصاف۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں متقین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کیا ہے، 4 اوصاف کا ذکر فرمایا گیا۔ سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ یہ خوشحالی میں جس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی تنگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، یہ راہ خدا میں دینا بند نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خوشحالی ہے تب تو دیتے ہیں، لیکن جب تنگ دستی ہو جاتی ہے تو تب اللہ کی راہ میں دینا بند کر دیتے ہیں، بلکہ خوشحالی اور تنگی خالق کائنات کی راہ میں دینے کے لیے، ان کے لیے برابر ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، غصہ کا پی جانا، اور تیسری، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلے نہیں لیا کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ ان چاروں باتوں پر کچھ مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بے شمار فضیلتوں کا باعث ہے۔ یہ کمی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت ہے۔ جب انسان اپنے رب سے تجارت کرتا ہے تو اس میں لاس ختم ہو جاتا ہے اور نفع ہی نفع آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ سراسر نفع ہی نفع ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید ہماری اس بات کی طرف بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یعنی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو گے، خرچ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا وصف جو بیان کیا گیا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے، اہل تقوی، متقین، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے۔ اس کے بھی بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، درگزر اختیار کرتا ہے، یہ بہادر ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ مولا تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والا کون ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو انتقام لینے پر
قدرت ہونے کے باوجود سامنے والے سے درگزر کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا وہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روک لے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنے غصے کو روک دیا ہے، جذبات میں بہہ کر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، تو خالق کائنات اس بندے کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت اگر کسی وجہ سے اس پر خالق کا عذاب آ رہا ہوگا تو رب ذوالجلال اس عذاب کو اس بندے سے روک دے گا۔ اور فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو بھی قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے غصہ میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت میں یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ یعنی انسان غصے کو ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وصف کہ جو اہل تقوی کا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ عفو درگزر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی انتقام نہیں لیتے، معافی کو اختیار کرتے ہیں، غصہ کو بھی پی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاف کرنے کو اختیار بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کون ہے کہ جس کو یہ پسند نہیں کہ جنت میں اس کے لیے محل بن جائے؟ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مختلف اپنے لیے گھر بنانے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، کسی کو 2.5 مرلے کا گھر مل جاتا ہے، کسی کو 5 کا مل جاتا ہے، وہ اپنی محنت سے اللہ کے فضل و رحمت سے 10 مرلے کا گھر لے لیتا ہے، بنا لیتا ہے۔ لوگ تو اس سے بھی زیادہ مرلوں کے گھر بناتے ہیں، کنالوں میں بنا لیتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے ان کو ملتا ہے۔ فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے، تو اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلق کو توڑے یہ آگے بڑھ کر اس سے تعلق کو جوڑ لیا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 3 باتیں انتہائی اہم ہیں اور معاشرے میں اکثر و بیشتر ان سے سامنا بھی انسان کا ہوتا رہتا ہے۔ تعلق توڑنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے، جو محروم کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم نے انہیں محروم نہیں کرنا، اسی طرح جو ظلم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی ندا کرنے والا یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ یہی اعلان ہوگا کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو منادی، وہ اعلان کرنے والا، یہ بات کہے گا، ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ ندا کرے گا
کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جذبات میں ہوش بھی رکھتے ہیں اور غصے کے وقت میں عفو درگزر کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میں چل رہا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک نجرانی چادر اپنے بدن مبارک پر اوڑے ہوئے تھے، جس کے جو کنارے تھے کچھ موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست انداز سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر خراش پڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے مجھے بھی دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا اسے دیا جائے، یعنی اس کو آپ نے عطا کر دیا۔ حالانکہ اس نے چادر کو اتنے زبردست انداز سے کھینچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر خراش آ گئی تھی، لیکن پھر بھی میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی اور اس دوران آپ پر وہ پانی ڈالتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ برتن آپ کے اوپر گر پڑا اور چہرے پہ لگا، جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا، گھبرائی ہوئی تھی، اس نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کے بعد، قرآن کی آیت کے اس جز کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا انداز، یہ ہے اہل بیت اطہار کا انداز۔ ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے مواقع میسر آ جائیں گے کہ ہم بھی لوگوں سے درگزر کر کے اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کے اوصاف یہ ہیں کہ یہ غصہ کو پی لیتے ہیں اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف کی وجہ سے کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ چوتھی بات یا چوتھا وصف جو اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا وہ ہے احسان۔ احسان کا مادہ ہے ہا، سین اور نون، جس کے معنی ہوتے ہیں عمدہ، خوبصورت ہونا۔ اس پر علماء نے کلام کرتے ہوئے اس کے معنی کی کچھ ڈیٹیل بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اس سے مراد ایسا حسین ہونا ہے جو ہر لحاظ سے پسندیدہ اور عمدہ ہو، اور اس کا عمدہ ہونا عقل کے پیمانے پر پورا بھی اترتا ہو۔ حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور عقل اس کو مانتی بھی ہے کہ واقعی یہ حسن ہے۔ قلبی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے بھی دل کو بھلا لگتا ہو، اور یہ کہ حسی طور پر یعنی دیکھنے، سننے اور پرکھنے کے اعتبار سے بھی پرکشش ہو۔ اسی سے باب افعال کا مصدر احسان ہے۔ گویا احسان ایسا عمل ہے جس میں حسن و جمال کی ایسی شان کا اظہار ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن نظر آتا ہے۔
یعنی جیسا ظاہر حسین ہے ویسا ہی باطن بھی حسین ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کراہت اور ناپسندیدگی کا امکان تک بھی موجود نہیں ہوتا۔ بس عمل کی اسی نہایت عمدہ اور خوبصورت ترین حالت کا نام کیا ہے؟ احسان۔ اور اللہ کے نیک بندے احسان کرنے والے ہیں، اور اس کا دوسرا قرآنی نام ہے تزکیہ، اور اس کے حصول کا طریقہ اور علم تصوف و سلوک کہلاتا ہے۔ احسان نیکی کو کہتے ہیں، اچھے سلوک کو کہتے ہیں، مہربانی کا جو برتاؤ ہوتا ہے اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ اچھے سلوک کا اعتراف، ممنونیت اور اعتراف ممنونیت، یہ بھی احسان ہی ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر لفظ احسان کے ساتھ علم الاحسان کی اہمیت اور فضیلت کا بیان بھی موجود ہے۔ احسان کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک میں اس طرح بھی ذکر کیا گیا کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضری پیش کی تو چند سوالات کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے خبر دیجئے ایمان کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ایمان کی تعریف کو بیان فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعریف ہے وہ بیان فرمائی کہ تو یہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، رمضان کے روزے تجھے میسر آئے رمضان کے روزے رکھ، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا کر اگر تجھے اس راہ میں نکلنے کی استطاعت ہے، یعنی اگر شرائط پوری اترتی ہیں تو اللہ کے گھر کا حج بھی کیا جائے۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسرا سوال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں کیا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یعنی تجھے یہ کیفیت ابھی نصیب ہی نہیں ہوئی اور اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ یقین ہی پیدا کر لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق احسان اس عبادت کی حالت کا نام ہے جس میں بندے کو دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، یا کم از کم اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتنی پیاری باتیں، اتنے اوصاف قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو ہمارے وجود میں بھی یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان اوصاف کی وجہ سے جو برکات اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ برکات ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے رہیے اور دنیا کو بھی کامیاب کیجیے اور آخرت کے لیے بھی اپنا ایک نام بنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔